پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تکبیر کہتے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو سینے تک اٹھاتے، اور مرد جب نماز پڑھتے ہیں تو کانوں تک اٹھاتے ہیں. عورتیں جب نماز پڑھتے ہیں سینے تک اٹھاتے ہیں، مرد جب نماز پڑھتے ہیں کانوں تک اٹھاتے ہیں. تو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. تکبیر تحریمہ، جب یہ پہلی تکبیر کہتے تو مسنون اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اس طریقے سے اٹھائے جائیں. ہن وائل ابن حجر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد بإبهما تحاذي شحمه اذنيه، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کے لو تک پہنچ گئے. یہ انگوٹھے ہیں اور یہ کانوں کی لو ہے، یہاں پہنچے. اس طریقے سے آپ نے اٹھایا. ویسے تو اگر نہ بھی اٹھائے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، نہ بھی اٹھائے تو ہو جائے گا. لیکن سنت طریقہ ظاہر ہے، آپ ایک تو یہ نا کہ گاڑی کا انجن ہو اور جیسی ویسی بھی سیٹیں ہوں، چار پہیے ہوں تو گاڑی تو چل جائے گی. لیکن آپ کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو کلر بھی لگاتے ہیں، کلر بھی اچھا ہونا چاہیے، اور سیٹ کا جسے کہیں کہ سیٹ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور سامنے شیشہ بھی ہونی چاہیے، اور سینٹ کی بوتل بھی ہونی چاہیے، اور ذرا اچھی خوبصورت بھی ہونی چاہیے. تو گاڑی تو چل جائے گی چار پہیوں سے اور انجن سے چل جائے گی، لیکن آپ اسے خوبصورت کرتے ہیں. تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جتنی میل کھاتی ہے اتنی نماز خوبصورت ہو جاتی ہے. جتنی آپ کی سنتیں اور آپ کے مستحبات نماز میں آتے چلے جاتے ہیں نماز بڑھیا ہوتی چلی جاتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نماز شروع فرماتے ہیں. انس فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة کبر ثم رفع يديه حتى يحاذي ابهامه اذنيه. اب حضرت مالک ابن حویرث بھی یہی کہہ رہے، وائل ابن حجر بھی یہی کہہ رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت فرما رہے ہیں، وہ بھی یہی فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر تحریمہ کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں تک ہوتے. حضرت وائل ابن حجر فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاة تحت السرہ. فرمانے لگے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا. یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ، تو بایاں ناف پہ رکھا، دایاں پھر اس کے اوپر رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو دیکھا کہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا. کوئی نہ بھی باندھے نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، اور کوئی عورتوں کی طرح سینے پہ باندھے نماز پھر بھی ہو جائے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا اور یوں باندھا. میں نے عرض کیا بعض لوگ یوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو ادا ہو جائے گا، نماز کے فرائض الگ ہیں. لیکن نماز کی خوبصورتی جتنی آپ کی نماز میں نبی کی سنتیں اور آپ کے مستحبات آتے چلے جائیں گے نماز ہو جائے گی. ورنہ کوئی یہاں باندھ دے تب بھی ہو جائے گی، میں نے اس کے نہ باندھے تب بھی ہو جائے گی. عورتیں بھی یہاں باندھتی ہیں سینے پہ، ان کی چھاتی پہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو مردوں کی نماز عورتوں کی نماز سے ظاہر ہے فرق ہے. جب جسم کی حیت کا فرق ہے تو ان کی نماز کا بھی فرق ہے. جب ان کی حیت کا فرق ہے، اللہ نے ان کے لیے جو شرم و حیا کی چیزیں رکھی ہیں، اس لیے جب وہ رکوع سجدے میں بھی جاتی ہیں تو زمین پہ چپک کے سجدہ کرتی ہیں.
کھڑے ہو کے نہیں کرتے ہیں کہ ان کا پیچھے حصہ اٹھا ہوا ہو، نہ نہ نہ، بالکل نہیں ہے. ان کی اللہ نے حیت ایسی بنائی ہے، ان کے لیے دوسرے آداب ہیں، مردوں کے لیے دوسرے آداب ہیں. تو حضرت وائل فرمانے لگے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. حضرت علی فرمانے لگے نماز میں ہتھیلی پر ہتھیلی ناف کے نیچے رکھنا سنت، فرض نہیں ہے. کہ کوئی یہ کہے کہ میاں تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، نماز ہی درست نہیں ہے. نماز ہو جائے گی، لیکن جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز ہوگی. ظاہر ہے صحابہ سے بڑھ کر نبی کی نماز کے بارے میں بہتر ترجمانی کون کر سکتا ہے، اور بہتر آپ کی طرف سے آپ کی نماز کی تفصیل کون بتا سکتا ہے. اور پھر حضرت علی ہیں سبحان اللہ، جن کا تو سارا بچپنا اور جن کی ساری جوانی آپ کے گود میں گزری ہے اور آپ کے گھر میں گزری ہے. جتنی بہترین آپ کی نماز کے ترجمانی یہ حضرات فرما سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نماز میں ہتھیلی پر ہتھیلی ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے. عن ابی وائل رحمۃ اللہ علیہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. ابو وائل فرمانے لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ بھی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی سے سب سے زیادہ احادیث کو امت تک پہنچایا. یہ اعزاز ابو ہریرہ کو حاصل ہے. حالانکہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، لیکن یہ جو اعزاز ہے یہ ابو ہریرہ کو ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے احادیث سیکھی اور امت تک آپ تک پہنچائیں. یہ خصوصی اعزاز حضرت ابو ہریرہ کے حصے میں آیا اور آپ کی یہ شان ہے. تو وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہے. حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک. اب نماز ہو گئی، تکبیر تحریمہ آپ نے کر لی. تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور ہاتھ کے بعد آپ نے اب ثنا پڑھنی اور یہ ثنا بھی سنت ہے. نہ پڑھی نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھ لی تو بہت بڑھیا بات ہے. اور کس طریقے سے پڑھی اور اللہ کے نبی نے ان کن الفاظ سے پڑھی، ثنا کیسے کی. تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ میں بعض لوگ مفسر تھے اور بعض لوگ فقیہ تھے جن سے فتوے لیے جایا کرتے تھے. یعنی وہ صرف احادیث کے الفاظ کو محفوظ کرنے والے اور آگے پہنچانے والے نہیں تھے، بلکہ ان احادیث میں جو مسائل پوشیدہ ہیں وہ ان کے بھی ماہر تھے. اسے کہتے ہیں فقیہ. یعنی صرف وہ الفاظ کو محفوظ کر کے آگے پہنچانے والے نہیں تھے، بلکہ ان احادیث کے الفاظ میں جو مسائل پوشیدہ تھے وہ اس کے بھی ماہر تھے، وہ فقیہ تھے. تو عبداللہ ابن مسعود حضرات صحابہ میں فقہاء میں شامل ہیں، اور آپ فقیہ ہیں اور آپ مفتی بھی تھے، اور آپ مسائل کے فتاوے اور مسائل بتایا کرتے تھے. یہ اعزاز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حاصل ہے. فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھاتے تھے اور جب ہم نماز شروع کریں تو کہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. حضرت عمر فرمانے لگے ہمیں بھی یہی کلمات سکھائے گئے تھے، ہمیں اللہ کے نبی نے یہی کلمات سکھائے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی یہی کہہ رہے،
حضرت عائشہ بھی یہی فرما رہی، حضرت عمر بھی یہی فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھا